صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ آج کل کے جو پاکستان کے حالات ہیں بہت ہی خراب ہے۔ ہر بندہ مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہے۔ ہر موقع پہ قرآن چونکہ ماسٹر کی ہے، سارے مسائل کے حل کے لیے ایک چابی ہے۔ اس نے ہر قسم کی باتیں بتائی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو گائیڈ کیا، ہر موقع پہ گائیڈ کیا کہ حالات کس وجہ سے آتے ہیں، اور یہ بات بڑی واضح ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جتنا فساد ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جو موجودہ حالات ہیں نا، یوں سمجھ لیں کہ اس کا مکمل ایک تجزیہ کر دیا ہے کہ یہ ریزنز ہیں اور یہ ان کے رزلٹ ہیں اور یہ مسائل ہیں اور یہ ان کا حل ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب آپ نے مہاجرین کی جماعت سے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی قوم میں کھلم کھلا بے حیائی ہونے لگے گی تو طاعون اور اس قسم کی نئی نئی بیماریاں آئیں گی جن کا کبھی پہلے کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور پھر جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو اس کا نتیجہ کس شکل میں ہوگا؟ قید کی شکل میں، مہنگائی کی شکل میں، معاشی تنگی کی شکل میں، اور حکمرانوں کے جو مظالم ہے یہ بطور سزا دیا جائیں گے جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی۔ قوم شعیب اسی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ اور ناپ تول میں کمی صرف یہ نہیں ہے کہ دکاندار ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اور بھی جتنے بھی شعبوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اپنی ملازمت میں ہیں، اپنے ڈیوٹی آورز جو ہے وہ اپنا جو ان کو ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے اس کو پورا نہیں کرتے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ روک لو گے تو بارشیں روک لی جائیں گی، قید کی شکل جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ جب ضرورت ہوگی بارشوں کی اس وقت نہیں ہوگی، جب ضرورت ہوگی اس وقت نہیں ہوں گی، جب نہیں ہوگی اس وقت بہت زیادہ ہو جائیں گی، وہ بھی سیلاب کی شکل اور مختلف شکلیں اختیار کر لیں گی۔ اور پھر جو ہے اگر جانور نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کہ پھر وہ بارش ان کی وجہ سے، ایسی معصوم مخلوقات جو ہیں ان کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے۔ اور جب تم اللہ اور اس کے رسول سے کیے گئے عہد و پیمان توڑو گے تو دشمن مسلط کر دیا جائے گا، وہ تمہاری جمع پونجی بھی لوٹ کے لے جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں ہم اللہ رسول کی نافرمانی انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کرنے والے وہ تو قرآن نے اس کو بڑے سخت انداز میں کہیں پہ فاسقین، کہیں پہ ظالمین اور کہیں پہ کافرین کا لقب دیا ہے۔ تو اس لیے میں آج ہمارے اوپر جو بیرونی طاقتیں مسلط ہیں، خواہ وہ IMF کی شکل میں یا کسی شکل میں ہے، تو وہ فرمایا تمہاری جمع پونجی لوٹ کے لے جائیں گے، خواہ وہ ہمارے حکمرانوں کی شکل میں ہے وہ لے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب تمہارے قوم کے حکمران جو ہیں قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپس کی جنگوں میں اور لڑائیوں میں جو ہے وہ مبتلا کر دے گا۔ آج ہم اللہ رسول کے احکامات کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپس میں خانہ جنگی ہے، کوئی صوبے لڑ رہے ہیں، کہیں پہ زبان والے لڑ رہے ہیں، کہیں پہ مسلک کی بنیاد پہ لڑائیاں ہیں، کہیں پہ فرقہ ورستی ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم اعمال اس طرح کے کریں گے اسی طرح کے دنیا کے اندر حالات آئیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔